اور جب تک آپ لوگ نا نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جب تک ان سیدزادوں پہ درود نہ پڑھیں تمہاری نماز تک مکمل نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہیں۔ کیا بات ہے؟ شاہکار ترنم شاعر اسلام سیف رضا صاحب بیٹھے، رات میں بھی گونڈا میں تھا، حضرت بھی بلرام پور میں تھے، بہرحال موبائل پہ گفتگو، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، مجھے اپنی گفتگو کر رہی، سنو۔ تو جب تک ان شہزادوں پہ درود نہ پڑے اس وقت تک ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ مگر سن لو پیارے، کہیں کہیں حضرت ایسا ہوتا ہے، میں صاف بول رہا ہوں، دو کتابیں پڑھ لیتا ہے نا الٹی سیدھی، اور حاشیے کو متن کو حاشیہ سمجھتا ہے۔ اب کوئی سید صاحب ہے، آل رسول ہے، تو پورا گاؤں ان کے ہاتھ چومنے کا لگ گیا، تو اس نے سوچا یار میں مدرسے میں اتنے دنوں پڑھا ہوں، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مولانا، میرے کوئی ہاتھ نہیں چومتا، ان کے ہاتھ کیوں چوم رہا؟ اب یہی پہ ایک شیطان جو ہے پر مارنا شروع کر دیتا ہے، حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے، اب کمیاں تلاشنا شروع کر دیتا ہے، کس کے اندر کیا کمی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ خون کس کا ہے، دودھ کس کا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، صرف کمیاں تلاشنا شروع کر دیتا ہے اور بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر سنو پیارے، میں حدیث سنا کر کے جاؤں گا، آقا فرماتے ہیں لو انا رجلا سعید بین الرکن والمقام فصام فصلى فهو مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ یہ کسی ایسے ویسے کا فرمان نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ نمازی بیچے میں گوئیاں کرتے ہیں، اپنی نماز پہ بڑا فخر کرتے ہیں، کچھ لوگ حاجی لوگ اپنے حج پہ بڑا فخر کرتے ہیں، دو چار کتابیں پڑھنے والے اپنی کتابوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں، کسی کو امام المنطق، کسی کو امام الفلسفہ، کسی کو امام النحو، کسی کو امام الصرف کہہ دیا، بہرحال کسی کو امام الادب کہہ دیا۔ آگے چلتے چلو، یہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے، اگر کوئی خانہ کعبہ میں اور یہاں تک کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے، کتنی نمازیں پڑھے اور آل رسول سے اگر دل میں بغض رکھتا ہے، بغاوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، وہ ہوا مبغض لآل بیت، اہل بیت سے اگر بغض رکھتا ہے تو یہ کوئی اور نہیں، آقا فرماتے ہیں اب اس کو اس کی نمازیں نہیں بچا پائیں گی، اس کو اس کا علم نہیں بچا پائے گا، اس کو اس کی زکوٰۃ، اس کا حج نہیں بچا پائے گا، دخل النار۔ نبی فرماتے ہیں بغض رکھنے والا جہنم میں ڈال۔ اور اگر کوئی مائی کا لال اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا ہی نہ ہو، کیونکہ پہلے میں مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں پہ آیا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ابھی میں سناؤں گا، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جیسے یہ کمیٹی والے حضرات ہیں، انہوں نے جلسہ کیا اتنا بڑا، دور دور سے بڑے لوگ آئے، تو کچھ لوگ چندہ دینے سے بچنے والے کیا کرتے ہیں، بولے ہاں نمازیں پڑھتا نہیں اور سب جلسے پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، یہ مسجد میں لگ جائے، مدرسے میں لگ جائے، اس طریقے کی باتیں نکال کے لاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور جلسے کر رہے ہیں، تیرے باپ نے بھی نماز پڑھی ہے، جلسے کر رہے ہیں، پہلے نمازیں پڑھ لو۔ میں اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، جو ان کی عمر ہے، ان کی عمر میں تم ناچنے والی عورتوں کو دیکھتے تھے، ان کی عمر میں تم ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ ناچا کرتے تھے، رنڈیاں تماشوں میں رہتے تھے، یہ اس عمر میں کم از کم آل رسول کے ہاتھ چومتے ہیں، شاعر اور عالموں کے نعرے لگاتے ہیں اور نبی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔
اب ذرا سنو، اگر کوئی یہ کہہ دے نبی کے نام پہ خرچ کرنا، ہاں یہ بات اور ہے، یہاں پہ تمہیں خرچ دکھائی دے رہا ہے، تمہاری بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، امام صاحب کو مسجد میں بلا کر کے، دولہا کو بلا کر کے 3-4 آدمیوں کے ساتھ میں نکاح پڑھوا دے تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا۔ 5 لاکھ خرچ کر رہا ہے، 50,000 میں نکاح کر لے اور 4.5 لاکھ مسجد کو دے دے۔ کون دیتا ہے؟ یہیں پر دکھائی دے رہا ہے۔ جب نبی کی بات آتی ہے، آقا کی بات آتی ہے، حسنین کریمین کی بات آتی ہے، اللہ اللہ سنو پیارے، اگر کوئی کہے جناب والا اس میں ثواب ملتا یا نہیں ملتا ہے، میں تمہیں بتاؤں، اگر میں فتویٰ دوں تو ہو سکتا کوئی یہ کہے میں ان کی نہیں مانتا، اگر بریلی کے کسی مفتی کا فتویٰ دوں ہو سکتا یہ کہے میں نہیں مانتا، اگر دیوبند کے کسی مفتی کا فتویٰ اگر سنا دوں ہو سکتا یہ کہے میں نہیں مانتا، دلی والوں کی نہیں مانتا اور کہیں دوسرے والوں کی نہیں مانتا۔ اگر ہندوستان کا کوئی فتویٰ دے پاکستان والا اختلاف کر سکتا ہے، اگر پاکستان والا دے تو عرب ممالک میں سے کوئی نہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے، پھر ہمیں کون سے مفتی کا فتویٰ چاہیے؟ مگر پیارے آل رسول کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں آج ایسے مفتی کا فتویٰ پیش کروں گا کہ نبی کے نام پہ خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے یا پھر غلط کام کرتے ہیں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ایسے مفتی کو پیش کروں گا۔ اگر دیوبند کا ہوگا وہ بھی مانے گا، اگر بریلی کا ہوگا وہ بھی مانے گا، لکھنؤ کا ہوگا وہ بھی مانے گا، دلی کا ہوگا وہ بھی مانے گا، پوری دنیا میں کہیں کا بھی اگر رائی کے دانے کی برابر جس کے پاس میل ہے وہ اس مفتی کا فتویٰ مانے گا۔ کون مفتی ہے جس کو سب مانتے ہیں؟ میں آج کے مفتی کو اٹھاتا ہی نہیں، اس مفتی کا نام سنو، اس مفتی کا نام ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، پوری دنیا ان مفتی صاحب کو مانتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں ان کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے تقوی کو لقوہ لگ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ ہر ایک مانتا ہے۔ اب ذرا پوچھو مولا کائنات سے پہلے حضرت عثمان غنی، ان سے پہلے حضرت عمر، ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق۔ اے ابوبکر صدیق آپ بتاؤ، آپ نے نبی کا دامن پکڑا ہے، آپ نے نبی سے قرآن پڑھا ہے، آپ نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، آپ بتاؤ اے ابوبکر صدیق ذرا بولو، یہاں کے لوگوں نے یہ جلسہ کیا ہے نبی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے غلط کام کیا یا صحیح کیا؟ تو ذرا سن لو، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیق فی الجنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر کسی نے نبی کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، 1 درہم بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان جنت میں کون ہوگا بولو؟ میرا پڑوسی ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا وہ جنت میں۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق جنتی نہیں ہے کیا؟ جی، دنیا ہی میں نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کروں گا ان نوجوانوں کو، اگر یہ نوجوان موبائلوں سے ہٹیں گے، ناچ کھیل کود سے ہٹیں گے، آل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے، یہ رنڈیوں کے پیچھے بھاگتے تو زیادہ اچھے لگتے تمہیں، یہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتے تو زیادہ اچھے لگتے، یہ شرٹ اور کپڑے اتار کر ڈیجوں پہ ناچتے، کولے مٹکاتے تو تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک پڑتی۔ آج انہوں نے آل رسول نے اپنا ہاتھ لگا دیا ہے، دل کی طرف یہ بلا لگا دیا ہے۔ بیٹا تم بھی اپنے گلے میں محبت آل رسول کا پٹا ڈال لینا تاکہ دنیا والوں کو بتا دینا نبی نے فرمایا حب آل محمد خیر من عبادت سنا۔ نبی فرماتے ہیں آل رسول کی 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے کمی نہیں آنی چاہیے. ہر سال جلسے کرو، ہر سال جلسہ کرو، کیونکہ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے. اب بتاؤ تمہاری محفل میں تمہارے گاؤں میں آل رسول بھی آئے، مجھ جیسا گناہگار بھی آیا، بڑے بڑے علماء آئے. اب ذرا سن لو، پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، کچھ بھی نہ پڑھے، مرہ کا لفظ خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں. آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ. کریں گے ان کے نانا دادا بابا آ گئے، تمہارے گاؤں کی قسمت پلٹ جائے گی. اور اس کا نام ہی میاں والی سکٹیا. جی ہاں ماشاءاللہ. سید افسر میاں یہیں رہتے ہیں. نہیں وہ دوسری ہیں یہ. آجا مزار شریف کی نسبت. اور سب سے بڑے میاں بہت آل رسول بہت پائے کے. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ لبادیت. مگر بیٹا تم بھی بھول مت جانا، تم بھی غرور و تکبر مت کر لینا. جی سمجھے؟ آخری بات حضرت عمر کو روک دیتا ہوں، حالانکہ حضرت عمر کا فتویٰ یہ ہے من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر جس نے اللہ والوں کے نام پہ خرچ کیا، آقا کے نام پہ خرچ کیا ہے، جس نے یہ میلاد پڑھا یا پڑھوایا، جس نے اس کی تعظیم کی، حضرت عمر فرماتے ہیں فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. میں تو ساتھ میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی. حضرت عثمان غنی سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. کہتے من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین. فرماتے ہیں ارے پوچھ رہے ہو کتنا ثواب ملے گا، کیا ملے گا؟ جو نبی کے نام پہ خرچ کرے، اللہ والوں کے نام پہ خرچ کرے، میلاد پڑھے اور پڑھوائے، تو وہ فرماتے ہیں فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین. اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب. آپ ذرا نبی سے پوچھو جنگ بدر میں شریک ہونے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے. تو نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرتا ہے، ایسے ہی اگر 100 اونٹ قربان کر دے اور جنگ بدر میں جو شریک ہوئے انہوں نے زمین سے اٹھا کر کے ایک پاؤں زمین پہ رکھ دیا تو 100 اونٹوں کی قربانی کی برابر ایک قدم میں ثواب ملتا ہے. بے شک اچھا مولا کائنات اللہ ہمارے ان کے دادا جی ماشاءاللہ ان سے پوچھو ان کے بارے میں. تو نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. کیا بات. مولا کائنات حضرت علی سے پوچھو آقا علی آپ نے تو نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، پانی پیا، سب کچھ کیا، آقا رہے، جنگیں کی، آقا علی آپ بتائیں یہ خرچ کرنا کیسا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا من الایمان. فرماتے ہیں جو نبی کے نام پہ خرچ کرے، اللہ والوں کے نام پہ خرچ کرے، فرماتے ہیں وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب وہ دنیا سے جائے گا تو مکمل ایمان کے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یہ مولا کائنات حضرت، اگر میں فتوی سناتا رہوں نا تو مجھ جیسا کم علم اتنے فتوی سنائے گا، میری تقریر کا ٹائم پورا ہو جائے گا، مگر مجھے کچھ اور بھی آج بیان کرنا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ابھی ایک جملہ دیا تھا سید صاحب نے، اس کی تشریح تھوڑی میں کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا نا 2 چیزیں پکڑے رہنا حجت الوداع پہ آخری موقع پر، کیا بولو؟ 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری اولاد۔ تو قرآن تمہارے گھروں میں، اولاد کا حاج آج تمہارے ہاتھوں میں۔ اور میں جو جملہ بتا رہا ہوں سنو، حسنین کریمین اہل بیت کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیا بولو؟ ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک سے سمجھو۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہیں پہ جو کہا تھا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت پڑھی تھی نا، جو لوگ شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پورے دنیا کے کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی مفسر نے اس کی تفسیر نہیں کی، سب نے یہی لکھ دیا۔ ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، سب نے یہی لکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ کسی کا جسم ادھر ہو، گردن ادھر ہو، امریکہ سے ڈاکٹر کو بلاؤ، MBBS ڈاکٹر کو بلاؤ، اور یہ کہو جناب، یہ کہو جناب ذرا ہمارے مریض کو دیکھ لو۔ جب وہ آئے دیکھنے کے لیے، کہے اس کی گردن کہاں ہے؟ اس کی گردن ادھر ہے، وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ تو مر چکا ہے۔ اگر کسی MP ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ بھی کہے گا کہ مر چکا ہے۔ کسی BMS کو بلاؤ، وہ بھی کہے گا کہ یہ مر چکا ہے۔ کسی کو بھی بلاؤ، لیکن ایمان والے تو کہیں گے کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر بغیر ایمان والا غیر مسلم کیسے مانے گا، یا کوئی پنجابی کیسے مانے گا؟ وہ تو ایمان نہیں رکھتا قرآن پہ۔ تو پھر قرآن کی آیت کو مکمل کس نے کیا؟ ڈاکٹر سے کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہے، ڈاکٹر کہے گا پاگل ہو، اگر زندہ ہوتا تو یہ تم سے مجھ سے باتیں کرتا، اگر زندہ ہوتا تو کچھ بولتا۔ لیکن حسین پاک نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، حسین پاک نے اس کی تفسیر نہیں کی، بلکہ خود ترجمہ بن گئے، بلکہ خود تفسیر حسین پاک نے دکھا دی، دنیا والوں کو دکھایا۔ اے لوگوں دیکھو، میں کربلا میں شہید ہوا، میرا جسم کربلا میں ہے، میرا سر علی کے نیزے پر ہے، کربلا دور ہے، یہاں پہ سر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بول نہیں سکتا، مگر تاریخ گواہ ہے حسین پاک کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بولو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا یا نہیں؟ نیزے پہ سر حسین کا بول رہا ہے۔ حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ وہ قرآن کا ترجمہ تھا، اگر سننا ہو تو اس میں دیکھو، اور دیکھنا ہو تو حسین پاک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی آیت کو میں نے آگے بڑھا کے کہہ دیا، مگر سنو پیارے، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اللہ اللہ یہ بھی سنتے چلو۔ سیدہ فاطمہ باہر ہو گئی جب نبی اذان پڑھ رہے تھے اور کان میں تکبیر پڑھ رہے تھے۔ میری طرف ذرا توجہ دو، اللہ اللہ نبی اندر ہے اور حسین اندر ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی بول رہے ہیں، جواب بھی دے رہے۔ فاطمہ سوچ رہی ہے شاید میرا بیٹا بول رہا ہوگا، ایک دن کا بچہ کیسے بولنے لگا، ایک دن کا بچہ کیسے یہ باتیں کرنے
لگا سیدہ فاطمہ باہر ہیں مگر میرے نبی سوال بھی کر رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں. جب میرے نبی تکبیر اور اذان پڑھنے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو بیٹی سیدہ فاطمہ نے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا ابا جان ذرا اتنا بتا دیں, میرے ابا جان اتنا بتا دیں, کیا میرے حسین سے باتیں کر رہے تھے, میرے لخت جگر سے باتیں کر رہے تھے, میرے نور نظر سے باتیں کر رہے تھے, میرے شہزادے سے باتیں کر رہے تھے؟ نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی, تو پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اب نبی نے کیا فرمایا سنو, یہاں پر تم آئے ہو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو, کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے, کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے, حسین پاک کی محبت میں آئے ہو. مگر سنو پیارے, نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی, حسین نہیں بول رہے تھے, میں حسین سے باتیں نہیں کر رہا تھا. کہا آقا پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کی جب پیدائش ہوئی ہے تو زمین پہ تو شہرہ ہو ہی گیا ہے, مگر آسمان پہ بھی شہرت ہو گئی ہے, آسمان پہ بھی اعلان ہو گیا ہے, فرشتوں کو پتہ چل گیا ہے. ایک روایت کے مطابق 4000 فرشتے حسین پاک کی مبارک پیدائش پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے تھے, مگر ان میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس کو 1000 سال پہلے اللہ نے ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا, اللہ نے ڈیوٹی سے معزول کر دیا تھا, ڈیوٹی سے ختم کر دیا تھا. وہ 1000 سال پہلے ڈیوٹی پہ تھا, اب بغیر ڈیوٹی کے گھومتا تھا. جب نبی کے یہاں پتہ چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے, حسین پاک تشریف لائے ہیں, تو وہ فرشتہ بھی آیا تھا اور آ کر کے نبی نے فرمایا بیٹی اسی فرشتے نے میرا دامن پکڑ لیا تھا اور کہا تھا نانا ہے آپ, نواسے کا صدقہ چاہیے, آج آل رسول کا صدقہ چاہیے, نبی کے شہزادے کا صدقہ چاہیے, حسین پاک کا صدقہ چاہیے, آقا کچھ تو خیرات دے دیجئے, آقا کچھ تو دے دیجئے. اللہ اللہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان تو پھر آپ نے کیا دیا ذرا بتا دیں. میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی, مولا تو اسے پروردگار حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے. کہا بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ تو بتائیے اس فرشتے کو کیا ملا, اس فرشتے کو کیا انعام ملا؟ تو روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کا صدقہ اللہ نے یہ عطا فرمایا, 1000 سال سے جو بغیر ڈیوٹی کے گھوم رہا تھا, آج میں نے دعا کی ہے حسین کے صدقے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس فرشتے کو ڈیوٹی عطا. سبحان اللہ. کتنے بے روزگار ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں انہیں روزگار ملتا ہے, کتنے بے اولاد ہیں جو حسین پاک کا صدقہ مانگتے ہیں انہیں اولاد ملتی ہے, کتنے ناکارہ ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں وہ کار والے بن جاتے ہیں. یہی تک نہیں پیارے, حسین پاک کے صدقے میں ہماری بگڑی بھی بنا کرتی ہے. اور ذرا دیکھیں جب محبت کی بات آتی ہے میں اور آپ کیا ہے, اللہ اللہ, جب میرے نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو مدینے کا یہ عالم تھا, اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی تھی تو آل رسول کو بلایا جاتا تھا, نبی کے گھرانے میں سے کسی بچے کو ضرور بلایا جاتا تھا, اگر انتقال ہو جائے تو دعا کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تھا, اگر مکان بنے تو پھر مکان میں دعا کے لیے تاکہ نبی کا شہزادہ قدم رکھ دے گا برکتیں ہو جائیں گی. مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا, امام حسین پاک کو بلایا گیا, لوگوں نے دیکھا حسین پاک آ رہے, کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ بھی پیار کے آنسو تھے, آپس میں چرچا کر رہے دیکھو یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کاندھے پہ سواری کرتے تھے, کیا تمہیں پتا ہے یہ وہ حسین ہے, اگر نبی سجدے میں ہے تو حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہی وہ حسین ہے جن کے لیے ہرنی اپنا بچہ پیش کر گئی تھی, کہا یہی وہ حسین ہے. عورتوں میں آدمیوں میں چرچا ہو رہا ہے, ذرا دیکھو تو نبی کا شہزادہ آ رہا ہے جو
کر کپڑوں کے لیے رونے لگے. اللہ نے عید کے کپڑے جنت سے بھیجے تھے. اگر حسین چھوٹے سے تھے, فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے تو جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے. یہی وہ حسین ہے کہ جمعے کے دن اگر نبی خطبہ دے رہے ہیں, جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں, حسین پاک حجرے سے نکلے, پاؤں میں پاؤں ٹکرا جاتا ہے, مگر حسین جیسے ہی گرے تو نبی نے خطبہ روک دیا. اور خطبہ روکنے کے بعد منبر سے اتر کے حسین کے پاس گئے, جا کر کے حسین کو گود میں اٹھا کر کے لائے, چوم کے منبر کے قریب رکھا. نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. تھوڑی دیر کے بعد خطبے اور نماز کے بعد حضرت امام حسن بھی آ جاتے ہیں. دونوں بچوں کو بٹھال کے, او لوگو تم حسین سے محبت کرتے ہو, نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہو تو سنو. دونوں بچوں کو آگے بٹھال کر کے نبی دعا فرما رہے ہیں, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا, اور جو قیامت تک کا مسلمان ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا. پیارے لوگوں میں چرچا ہے, حسین پاک جیسے ہی آئے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ رکھوا رہا ہے. جو انداز تھا تعظیم کا وہ بھرپور تعظیم کر رہے ہیں. حسین پاک کو جگہ دے دی گئی, راستہ بنا دیا گیا, نماز جنازہ کی تیاری ہے. حسین پاک نے اپنا جوتا چپل ایک طرف کو اتار دی ہے, اللہ جیسے ہی اتاری ہے. اب حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد دعا کرا دی ہے. ارے جس کے لیے نبی کا شہزادہ دعا کر دے, حسین جیسا نبی کا بیٹا دعا کر دے, سیدہ فاطمہ کا لاڈلا دعا کر دے, اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اے اللہ اسے جنتی بنا دے. بولو کیا وہ جنتی نہیں ہوا ہوگا؟ حسین پاک نے نماز پڑھانے کے بعد جو اصلی بات بتانا چاہ رہا تھا وہ سنو. حسین پاک جیسے ہی اپنے جوتوں کے پاس آتے ہیں, جو سلیپر یا جو بھی پہنے تھے وہ جوتیوں کے پاس آتے ہیں. اللہ اللہ لوگ ہٹتے ہیں, کوئی ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی سر پہ رکھوا رہا تھا, مگر دیکھتے کیا ہے, ایک بوڑھا شخص ہے. او بوڑھو بزرگوں, تانا مارنے والوں, بچوں کی ٹانگیں کھینچنے والوں, اور یہ جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں, آج بڑی تیزی سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے فساد پھیلایا جا رہا ہے. کسی کو ذرا سا موقع مل جائے وہ چنگاری چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ذرا اس بوڑھے کی محبت دیکھو, اس بوڑھے کی اگر تم پہ دھول پڑ گئی تو تم پاک ہو جاؤ گے. اس کے پاؤں کا اگر تمہیں دھول مل گیا تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی. ارے یہ بوڑھا کون ہے؟ ذرا اس بوڑھے کو دیکھو. یہ بزرگ ہیں جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ وہ بوڑھے بزرگ آتے ہیں, آ کر کے اپنی ساموں پر یہاں پر حسین پاک کی جوتی رکھ کے اپنے امامے کے اس شملے سے صاف کر رہے تھے. ایسے ایسے صاف کر رہے تھے, جوتیاں صاف کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں, جوتیاں صاف کر رہے ہیں. وہ بوڑھے تھے, وہ بزرگ تھے, لوگ دیکھ رہے ہیں کون اتنا بڑا عاشق ہے, یہ کون بوڑھا ہے, ارے یہ کون ہے, چہرہ ڈھکا ہوا تھا. لوگوں کی بھیڑ ہے, حسین پاک کی جوتی صاف کی جا رہی ہے. ارے ہاتھوں سے صاف کرنا الگ ہے, کپڑے سے صاف کرنا الگ ہے, کوئی رومال سے صاف کرنا الگ ہے, دامن رومال سے صاف کرنا الگ ہے, کوئی برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے, مگر امامے کے شملے سے صاف کرنا بالکل محبت کی انتہا ہے. اللہ اللہ حسین پاک کی جوتی نیچے سے اوپر سے صاف کی جا رہی ہے. حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ نبی کا